ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے اور ہم 16ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ عام طور پر لوگ خضر کہتے ہیں، یہ خا پر زبر ہے اور ضاد پر زیر ہے، خضر علیہ السلام۔ تو ان کے بارے میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ یہاں اگلے پارے میں تفصیل ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور وہ ڈھونڈنے کے لیے ان کو نکلے اور اپنے غلام کو ساتھ تھا، تو مچھلی جو تھی وہ سرک کے دریا میں چلی گئی، تو انہوں نے کہا اچھا یہی جگہ تھی جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا، تو وہاں ان کو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے۔ تو وہاں ان سے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے تمہیں نہیں دیا گیا، تو تم صبر کر بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی بات مانوں اور اس پہ اعتراض نہ کروں، تو آپ اللہ کا نام لے کے چلیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ چلے تو آگے کشتی میں بیٹھنا پڑ گیا، تو وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں چھید کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، انہوں نے کہا یہ آپ نے عجیب بات کی ہے، ممکن ہے یہ کشتی ڈوب جائے اور سارے آدمی غرق ہو جائیں، تو آپ کو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا بھی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کچھ کروں گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا چلیے پہلی دفعہ ہے، کوئی بھول چوک انسان سے ہو جاتی، نرمی کیجیے۔ وہ آگے گئے تو ان کو ایک لڑکا ملا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کو پھر اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ اب اس لڑکے نے ہمارا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا چلو بھائی ایک موقع مجھے اور دو، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اعتراض نہ کروں۔ وہ آگے گئے تو ایک گاؤں کے پاس گزرے، انہوں نے گاؤں والوں سے کہا مسافر ہیں تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو۔ یا پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت یہ ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، سرائے بھی غالباً بعد میں بننا شروع ہوئے، وہ بھی بڑے شہروں میں ہوتی تھی یا جی ٹی روڈ وغیرہ پہ۔ تو انہوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، کسی نے نہیں دیا ان کو۔ تو جو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے تو اس کی ایک دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر نے کہا میاں یہ دیوار گر جائے گی تو بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر یہ دیوار آپ نے دی ہے تو یہ جس کی دیوار ہے اس سے آپ اس کا کچھ معاوضہ لے لیتے تو ہمارے لیے یہاں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، ہم بھوکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لو میاں میرا تمہارا اب یہ آخری موقع ہے، تم نے 3 شرطیں پوری ہو گئی تو یہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے، لیکن میں تمہیں ان کی جو توجیہ ہے ان 3 جو باتوں کی وہ میں کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کشتی میں نے اس لیے اس میں چھید کیا تھا کہ جہاں وہ کشتی جا کے ٹھہرتی وہاں بادشاہ تھا، اس کے کارندے ظالم تھے، اور اگر کشتی اچھی ہوتی خوبصورت صحیح ہوتی تو وہ قبضے میں کر لیتے تھے، تو میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ اس کی کشتی ہتھیار نہ لیں۔ جس بچے کو میں نے مارا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے، اور یہ بچہ جو تھا اس نے بدگماش ہونا تھا تو یہ ان کے لیے مصیبت کا سبب بنتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسے ختم کر دیا جائے اور ان کو ایک ایسا بچہ دیا جائے دوبارہ جو کہ نیک ہو۔ تو اور جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ تو یہ ایک یتیم بچے کا مکان ہے، ماں باپ اس کے نیک تھے، انہوں نے اس کے لیے اس میں کچھ خزانہ رکھا تھا، تو اگر دیوار گر جاتی تو لوگوں کے علم میں آ جاتا اور لوگ جو ہے اس کو لوٹ لیتے۔ تو اللہ نے چاہا کہ یہ
یہ محفوظ رہے جب تک کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے اور وہ خود اسے استعمال میں لائے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے میں نے جو آپ سے کہا تھا وہ آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ آپ کے لیے کرنا مشکل تھا، صبر کرنا۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ سیکھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کے ہاں لامحدود ہے۔ انسان جو ہے خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس علم محدود ہوتا ہے، اور کوئی ایسا اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ان سے زیادہ علم ہو، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اچھا، آگے جو ہے وہ ذوالقرنین کا سوال آتا ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مکہ والے کافر تھے انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا اور عیسائیوں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ ہمارے پاس تو کوئی فوری پیغمبر نہیں آ سکا تو ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کوئی شرارت کے طور پر کہتے ہیں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات پوچھو کوئی یہ پیغمبر جواب نہ دے سکے۔ تو انہوں نے 3 باتیں پوچھی آگے، ایک تو یہ کہ روح کیا ہے، اور دوسرا اصحاب کہف والی بات پوچھی، اور کہ کتنے آدمی تھے، اور تیسری ذوالقرنین والی بات پوچھی۔ تو یہاں اس آیت میں ذوالقرنین والے واقعے کا ذکر ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کو عروج بخشا تھا اور اس کو ذرائع اس کے لیے مہیا کیے تھے۔ تو پہلے وہ ایکسٹریم مشرق تک گیا جہاں براہ راست سورج ان پر پڑ رہا تھا، اور پھر وہ فتح کرتا ہوا بالکل مغرب کے آخر تک گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور اس کے بعد وہ شمال کی طرف گیا جہاں پہاڑ ہیں۔ تو وہاں لوگوں نے ان سے کہا کہ یہاں یاجوج ماجوج آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو یہاں ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو تاکہ، اور ایسی دیوار مضبوط ہو کہ وہ اسے پھلانگ نہ سکیں۔ تو انہوں نے ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں لوہے کی ایک دیوار کھڑی کی اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، تو پھر تاکہ وہ اس کو یاجوج ماجوج اس کو کراس کر کے اس کی طرف نہ آ سکے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا تھا وہ اس کا ایک اچھا جواب، جو صحیح جواب اس کا ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان تک پہنچا دیا۔ آگے سورہ مریم آتی ہے، اور سورہ مریم میں ذکر ہے کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب حضرت مریم ان کی کفالت میں تھی، اور جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا انہوں نے کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ نے دیا ہے۔ تو ان کے ذہن میں دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، تو اس کو اللہ بے موسم کا پھل دے رہا ہے، تو کاش میری بھی کوئی نیک اولاد ہوتی، اور جس مشن پر میں ہوں وہ اس مشن کو لے کر آگے چلتا۔ تو وہ چونکہ بہت بوڑھے تھے تو انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما تاکہ تیرے دین کے اس کام کو آگے بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی صورت میں ان کو نیک بیٹا دیا، اور اسے بچپن ہی میں نبوت عطا کی، اور وہ پاکیزہ اور متقی تھا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی صورت میں، اور اس نے ان کو تو دیکھتے ہی یہ گھبرا گئی، ظاہر ہے کماری لڑکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟ یہاں میری تنہائی میں کیوں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بچی پریشان نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اور مجھے اس نے بھیجا ہے کہ تمہیں ایک بیٹا دیا جائے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اور وہ پیغمبر ہوگا، اور اس میں ساری نیک خصوصیات ہوں گی، لہذا تم گھبراؤ نہیں۔
تو لیکن جب وہ ظاہر ہے وہ حمل سے ہو گئیں، اور جب وہ وقت آیا تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، تو وہ آبادی سے باہر چلی گئیں، آبادی سے دور چلی گئیں اور ایک درخت کے نیچے پناہ لی انہوں نے۔ تو جب ان کی دردیں شروع ہوئیں تو پریشان ہو گئیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، تو انہوں نے زور سے اس درخت کو پکڑ لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس مشکل میں آپ نے ڈالا ہے۔ تو وہ کھجور کا درخت تھا، تو فرشتے نے کہا کہ تم اس کھجور کو درخت کو ہلاؤ تو تمہیں تازہ کھجوریں مل جائیں گی، اور تم نیچے دیکھو تمہارے پاس پانی ہے ٹھنڈا اور میٹھا، تو یہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کی شکر ادا کرو۔ تو بہرحال ان کے جب بیٹا ہو گیا تو وہ ظاہر ہے ان کو واپس تو آنا تھا اپنے اور بیٹے کے لیے۔ آبادی کے بعد تو شرم کے مارے چلی گئی تھی کہ میں لوگ ماں باپ کو اور دوسروں کو کیا بتاؤں گی کہ مجھے حمل کیسے ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم واپس جاؤ بندوں میں، اور تم اشارے سے لوگوں کو کہو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے اور میں بات نہیں کروں گی، اور بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو۔ تو جو وہ گھر کے گئی اپنے ٹھکانے پہ تو گلی محلے والے اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو باپ تمہارا بھی نیک تھا، بھائی تمہارے بھی نیک ہیں، تو تم یہ نے کیا کرتوت کیا تم نے، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہاری بھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، تو انہوں نے کہا بیٹے سے ہم کیا بات کریں جو جھولے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس معجزے سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ جھولے میں اس طرح باتیں نہیں کرتے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہے جو کہ مریم کو اللہ نے اس طرح بیٹا عطا کیا۔ اچھا، اس کے بعد آیت 51 سے بعد مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے، خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے اور اللہ کے پسندیدہ تھے۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کے فرمایا کہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کا بلند مرتبہ قائم کیا ہے۔ اس کے بعد آیت 76 میں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت پانے کا ایک اور موقع مل جائے، اور لیکن اگر وہ اس مہلت سے استفادہ نہ کریں تو پھر ظاہر ہے انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سبھی نام جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے آیت 10 سے لے کر بعد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے ذکر ہوا۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ ایک واقعہ ترتیب سے شروع سے لے کر آخر تک ہر جگہ بیان نہیں ہوتا، یا ایک ہی جگہ بیان ہو جائے تو یہ ہے کہ دوسری جگہ اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں اسلوب ہے کہ جہاں اس واقعے کے جس پہلو کی وہاں ضرورت ہو، وہاں مناسبت ہو، وہاں وہ بات کر دی جاتی ہے۔ یہاں یہ ذکر نہیں ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کہاں سے چلے، آدمی کیسے قتل ہوا ان کے ہاتھ سے، پھر وہ دوسرے ملک چلے گئے مدین میں، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، انہوں نے ان کی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور وہ ان کے ہاں 9-10 سال رہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں واپس جاتا ہوں، تو انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچے ساتھ لیے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ تو سردی کا موسم تھا، تو ان کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں کوئی آگ مل جائے، تو رات کا وقت ہے، ٹھنڈ ہے، تو اس ٹھنڈ سے کچھ بچا جا سکے۔ تو وہ انہوں کو دور نظر آیا کہیں آگ کا شعلہ، تو انہوں نے سمجھا کہ وہاں آگ ہے، تو انہوں نے بال بچوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں آگ ہے، اگر کوئی آدمی ہوا یا کوئی بستی ہوئی
تو میں ان سے آگ لے آؤں گا اور یہاں لکڑیوں کو آگ لگا کے تو ہم اپنا گرمائش حاصل کر لیں گے۔ تو وہاں جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی طرف سے ندا دی کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں اور آپ جوتے اتار دو، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ تو جو میں وہی تمہاری طرف کر رہا ہوں اسے توجہ سے سنو کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، اور میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور میں تمہیں معجزات دوں گا۔ اس کے بعد تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا اس آواز نے یہ پوچھا آپ سے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے، جس سے میں، چونکہ وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے تو ظاہر ہے اس کے لیے ان کو ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے درختوں کے پتے وغیرہ گراتا ہوں بھیڑوں کے لیے، بکریوں کے لیے، اور بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پر پھینک۔ تو زمین پر انہوں نے پھینکا تو اژدہا بن گیا اور حرکت کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے ہاتھ میں پکڑو گے تو پھر لاٹھی بن جائے گا۔ تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا معجزہ ان کو یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ بغل میں ہاتھ ڈالو اور نکالو تو یہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنا شروع ہو گیا، اس پہ بھی حیران ہوئے۔ تو اسے کہا گیا، انہیں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ دوبارہ بغل میں ڈالو، دوبارہ ڈالا تو ہاتھ نارمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ میرا اللہ جی میرا سینہ کھول دیجئے، میرا کام آسان کر دیجئے۔ ان کی زبان میں کچھ تھوڑی لکنت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری یہ زبان کی یہ لکنت ہے وہ دور ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس کی زبان زیادہ صاف ہے اور وہ بہتر اچھا مقرر ہے میرے مقابلے میں، تو اس کو میرا ساتھی بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور حضرت ہارون کو ان کا جو بھائی تھے ان کو ان کا پیغمبری عطا کی، تاکہ دونوں جو ہیں وہ بحیثیت رسول کے اپنا کام کر سکیں۔ اچھا، یہاں چونکہ چیزیں ترتیب سے بیان نہیں ہو رہی، اس لیے آیت 38 سے لے کر آگے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ فرعون نے، اچھا فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بہت لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ فرعون ایک ڈائنیسٹی کا نام ہے، یعنی ایک خاندان کا نام ہے۔ اس کے ہر حاکم کو فرعون ہی کہتے تھے، اگرچہ اس کا نام اس کے آگے آتا تھا۔ یہ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام رامسیس یا اس طرح سے ملتا جلتا پروننسیشن ہے، وہ تھا۔ تو بہرحال اسے فرعون ہی قرآن کہتا ہے۔ تو یہ حضرت حکم ہوا کہ تمہیں معجزے دیے گئے ہیں، تم اب فرعون کے پاس جاؤ۔ لیکن اس کے فرعون کو دعوت حق دینے سے پہلے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر آ گیا ہے کہ فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں، اس کے نجومیوں نے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت جاتی رہے گی۔ تو اور پھر وہ ظلم بھی کرتا تھا، ان کو دبا کے بھی رکھنا چاہتا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو اس نے یہ کہا کہ ان کے جتنا بھی جو بھی بیٹا اس کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں بیٹا ہوا تو ان کو بھی ڈر ہوا کہ کوئی شکایت کر دے گا تو بیٹے کو آ کے ذبح کر دیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی۔ یہاں وحی کا لفظ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی کا مراد یعنی وحی کا وہ مقصود جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی وہاں وہ لفظی لغت کے معنوں میں ہے، ان معنوں میں نہیں ہے کہ جو ہر پیغمبر پر وحی آتی ہے۔ ظاہر حضرت موسیٰ کی والدہ پیغمبر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کے اس کے اوپر سوراخ کر کے دریا میں ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہتر کرے گا اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے پاس اسے واپس پہنچوا دیں گے۔ تو انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈالا اور اس کو دریا میں بہا دیا، اور جب وہ فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو وہ فرعون اور اس کی بیوی، اس کا نام روایت میں آسیہ آتا ہے، وہ
یعنی اسرائیلی روایات. تو وہ 5 باغ میں سیر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک صندوق دیکھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ صندوق، ملاحوں کو حکم دیا کہ صندوق پکڑو، اس میں کیا ہے. صندوق کھولا تو اس میں بچہ تھا، اور بچہ بڑا خوبصورت تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شکل و صورت ایسی بنائی تھی کہ جو اسے دیکھتا اس پہ اس کو محبت ہو جاتی. تو اس کی بیوی چونکہ بے اولاد تھی تو اس نے کہا، فرعون سے کہا کہ ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں، بچہ بڑا خوبصورت ہے، تو ہم بیٹا بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے محروم رکھا. تو اس طرح جناب علی وہ بیٹا جو تھا وہ فرعون کے گھر میں، محل میں پہنچ گیا. تو جو انہوں نے اس کو دودھ پلایا، دائیاں جو تھیں، دودھ جن عورتوں کے یہاں دودھ تھا ان کو بلایا، تو حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ ہی نہیں پیا. تو ان کی بیٹی جسے حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا تھا کہ پیچھے ساتھ چلتی رہو، دیکھو اس کو کون اٹھاتا ہے صندوق کو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا کہاں کس کے گھر میں گیا ہے. تو ان کی بہن نے کہا کہ مجھے ایک گھر کا پتہ ہے، ممکن ہے وہاں بھی خاتون کے ہاں دودھ ہے، تو ممکن ہے یہ اس کا دودھ پی لے. تو انہوں نے کہا جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ. وہ اپنی ماں کو لے کر گئی تو وہ سگی ماں تھی، تو حضرت موسیٰ نے اس کا دودھ پی لیا. تو اس طریقے سے گویا حضرت موسیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا اور دوبارہ ان کو بیٹے سے ملا دیا. تو اس طرح فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہیں جوان ہوئے اور پھر ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور پھر مدین چلے گئے. اچھا، اب آیت 43 سے آگے یہ بات چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہے تو اسے دعوت دو، لیکن نرمی کے ساتھ بات کرو، ممکن ہے وہ اس کو یہ بات جو ہے اثر کر جائے اس پر. وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو جا کے توحید کی دعوت پیش کی. اور اس نے کہا کہ اب یہاں تفصیل نہیں ہے، کہ دوسری جگہوں پہ جو تفصیل ہے کہ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا میں ولی ہوں. اس نے کہا تمہارا رب کون ہے، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی رب ہوں، میرے حکم سے نہریں چلتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بحث مجادلہ آگے چلی، اور اس نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے، تم نے ان کو یہاں سے جانے دو. تو اس نے کہا اچھا تم میری حکومت میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہو، فساد پھیلانا چاہتے ہو، تو اب تمہارا کیا کریں. تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے پوچھا کہ اس بندے کا کیا کریں. تو انہوں نے کہا جی لگتا ہے کہ بندہ جادوگر ہے، اب ہاتھ ڈالتا ہے بغل میں تو چمکنے لگتا ہے، لاٹھی پھینکتا ہے تو اژدہا بن جاتی ہے، یہ تو معمول کی بات نہیں ہے، لگتا ہے یہ جادوگر ہے. تو ہم بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، وہ بلا لیتے ہیں، جی اگر شکست کھا گیا تو کام ختم ہو گیا، یوں سمجھیے ہم غالب آ جائیں گے اور ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو فرعون نے یہ کہا کہ فلاں میلے کے موقع پر سارے ملک کے ماہر جادوگر اکٹھے کر دیے جائیں. ان جادوگر اکٹھے ہو گئے اور حضرت موسیٰ بھی وہاں پہنچ گئے. تو حضرت موسیٰ نے اسے کہا پھینکو، تم کیا پھینکتے ہو. تو انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن کے حرکت کرنے لگی. حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے دل میں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا تم اپنا عصا تو ڈالو. انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ساری سنبولیاں کھا گیا. تو حضرت موسیٰ فاتح ٹھہرے. تو ان کے جو لوگ تھے وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. ہر آدمی اپنے پیشے کے لوگوں کو سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ جادوگر نہیں ہے. وہ ایمان لے آئے. تو پھر ان کو اس سے ظاہر بڑی ناکامی ہوئی، ساری دنیا کے سامنے بےعزتی ہوئی اس کی کہ وہ مقابلے میں ہار گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ثابت ہوئے. تو اس نے کہا اچھا یہ جادوگر سے وہ ہار گئے، تو پھر بھی ظاہر ہے اس نے کوئی اور پخ نکال دی. ظاہر ہے اس کا مطلب کوئی ایمان لانا تھوڑی تھا. اس سے آگے ایک آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار کر دے گا. اور آیت 109 میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی سوائے اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ
جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے، یعنی کوئی پیر پیغمبر اپنے پاس سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو بات کرنا چاہتا ہے، جس کی سفارش کرنا چاہتا ہے، اس پر اللہ راضی نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی یہاں بتائی ہیں، اور ہمیں ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو بیوقوف اس شفاعت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر کیا ہے، پیغمبر ہماری شفاعت کرے گا یا ہمارے بزرگ ہماری شفاعت کر لیں گے۔ بھئی شفاعت اس کے لیے نہیں ہو سکتی جو کہ گناہوں میں لچڑا ہوا ہو، جو کہ جان بوجھ کے عمدن جس نے حق کو رد کر دیا ہو اور وہ حق کا منکر ہو اور وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہو، اس کو پیغمبر اس کی شفاعت کیوں کرے گا؟ اور کوئی نیک بزرگ آدمی اس کی شفاعت کیوں کرے گا؟ شفاعت ان کے لیے ہوتی ہے جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چلو اس میں کمی بیشی ہوگی۔ تو یہ یعنی عمدن اللہ کی ناراضگی کو مول لینا اور عمدن اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اور پھر شفاعت کی توقع رکھنا، یہ بہت غلط بات ہے، اور جو ہمارے ہاں مروج ہے، اور اس کو اس طرح کی اپنے آپ کو اس طرح کی شفاعت کا حقدار، جبکہ وہ شفاعت کا حقدار نہ ہو، سمجھ لینا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے ان سے جو جنت میں جو غلطی ہو گئی تھی اور وہ اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا جس سے کہ ان کو منع کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ ان کی بھول چوک سے ہوا، یہ اجتہادی خطا تھی، یعنی انہوں نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا موقع دیا اور ان کو توبہ کے لفظ سکھائے اور پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ چند اہم مضامین تھے جو اس بارے میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔